السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے ہو از امام علی علیہ السلام۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی کہ امام علی کی انیشیل لائف کیسی تھی، کس طریقے سے انہوں نے گزاری۔ آج جو ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے، یہی ٹاپک کی کنٹینیوٹی میں اور ساتھ ہی میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو گزاری ود ڈگنیٹی اینڈ ود کریج۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور بہت کافی بار اس چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جب یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ اینڈ ہو، آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو انشاءاللہ۔ تو اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب۔ مولانا صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ میری مورل ریسپانسبلٹی ہے، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ۔ خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ تو مولانا صاحب، میرا آج کے ٹاپک کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ مکے میں تو مولا علی نے اپنی زندگی گزاری، اس کے بعد کب ایسا موڑ آیا یا کب ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اپنی زندگی مکے سے وہ مائیگریٹ کر کے مدینے میں آئے، اور کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، اور آپ تقریباً 10-11 سال کے تھے کہ جس موقع پر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان فرمایا جی، اور پھر اس طرح سے 13 سال تک مسلسل مکہ معظمہ میں اسلام کا پیغام لوگوں تک حضور اکرم پہنچاتے رہے، اور حضرت علی علیہ السلام ہر موقع پر رسول اللہ کی مدد فرماتے رہے۔ تقریباً 23 سال کے آس پاس، 24 سال کے آس پاس حضرت علی علیہ السلام کی عمر تھی کہ جس موقع کے اوپر اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ کی طرف۔ یہ جو مائیگریشن ہوا رسالت مآب کا، اس موقع پر خود رسول اللہ کے مدینے پہنچنے پر رسول اللہ سے ملنے اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق مدینے آنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی ہے۔ یہ جو ہجرت ہے وہ ہجرت اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو 2 ذمہ داریاں دی تھیں۔ ایک ذمہ داری یہ فرمائی تھی کہ آپ کو مکے میں میرے بستر پر سونا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو ساری امانتیں جو میرے پاس ہیں ان کو ان کافروں تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد خود بھی ہجرت فرمانی ہے۔ آپ اگر غور کریں، حضرت علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی مانتا تھا، یعنی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے تلوار نکال کے کھڑا ہو جائے۔ اور اسی لیے جب صبح میں پتہ چلا کہ بستر پہ رسول اللہ نہیں ہیں، حضرت علی ہیں، یہ سب پیچھے ہٹ گئے تھے، ہمت نہیں تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کے آ جائیں۔ یعنی میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کا چرچا پورے مکے میں تھا 23 سال کی عمر میں۔ بھائی واہ! اس کے باوجود اس مکے کو آپ نے چھوڑ دیا مدینہ طیبہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایک شمع روشن کریں، کینڈل، یہ پروانے اس کے چاروں طرف آ جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ اس کینڈل کو لے کے کہیں اور جائیے، وہ پروانے وہیں نہیں رہ جائیں گے، وہ بھی وہیں جائیں گے جہاں کے اوپر وہ کینڈل ہے۔ سچ بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اب مکے میں رہنے کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ جس شمع کا پروانہ خود کو سمجھتے ہیں، وہ شمع رسالت مکے سے مدینے آ چکی ہے، لہٰذا اب حضرت علی علیہ السلام بھی اس مکے سے مدینے ہجرت فرما رہے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے، یہ پیغمبر اکرم پر خود کو فدا کرنے کا وہ جذبہ ہے کہ جس کے تحت حضرت علی علیہ السلام اس مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب، جب مدینہ منورہ میں امام علی علیہ السلام جب تشریف لائے، اس کے بعد ان کی شادی کب ہوئی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، جو دختر ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟
تو کون سے سن میں وہ شادی ہوئی اور بولتے نا اس کے بارے میں مجھے آپ تھوڑی انشاءاللہ وضاحت کیجیے. مکہ معظمہ کا زمانہ رسالت مآب کے لیے سختیوں کا زمانہ تھا. جی بالکل. اور جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب البتہ مال کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے زیادہ مشکلات تھیں مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے، لیکن بقیہ اعتبار سے رسالت مآب آسودہ خاطر تھے. ابتدائی دور میں رسالت مآب کو سکون زیادہ تھا. اب ظاہر ہے اب یہ موقع ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد کریں. ایسے موقع پر اس مکے کے مہاجرین جو مدینہ طیبہ آ گئے تھے، ان میں سے بہتوں نے رشتہ دیا رسالت مآب کو کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ عقد کرنا چاہتا ہوں. رسالت مآب نے سب کا انکار کر دیا. حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ جتنے لوگوں نے بھی رسول اللہ سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے عقد کرنا ہے، رسول اللہ نے سب کو شدت سے منع کیا. بلکہ بعض سے یہ جملہ فرمایا کہ یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا عقد اللہ کے اختیار میں ہے. اور پھر آپ حضرت علی علیہ السلام باغ میں، ایک خاتون کے باغ میں اس کی زمین کو نرم کر رہے تھے تاکہ وہاں پر درخت لگائے جائیں، اور اس خاتون سے ملنے والی اجرت کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے آذوقے کو، روزی کو فراہم کریں. آگے کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ سے تم کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی بیٹی سے عقد کرنا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے کہ میں جس کی بیس پہ جاؤں اور یہ بات کہوں کہ مجھ سے عقد کر دیں. کہا نہیں ہے، تم بھی جاؤ. اچھا، مشیت پروردگار تو یہی تھی، لیکن اب دنیاوی اعتبار سے بھی تو کچھ رسم و رواج، ہاں اسی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا ہے. حضرت علی علیہ السلام آئے حضور اکرم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. ظاہر ہے کہ اب شرم ہے، جو چہرہ جھکائے بیٹھے ہیں، کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں. حضور اکرم تو انسان کے دلوں کے راز جانتے ہیں. بالکل. آپ تو سمجھ گئے کہ کیوں آئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیا میری بیٹی کے عقد کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اب تو ظاہر ہے کہ جو دل کی مراد ہے وہ رسول اللہ کی زبان اطہر پہ آ چکی ہے. آپ نے اور چہرہ جھکا لیا. حضور اکرم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے کہ جس کو تم میری بیٹی کا مہر قرار دو. اور اسی سے ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے. ہم سب معمولاً یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی کے پاس کتنا جہیز ہے اور پھر شادی کی جائے، جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکے کے پاس انتظام ہونا چاہیے، کس طرح سے اپنی زوجہ کو گھر میں لا کے رکھے گا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس زرہ ہے، میرے پاس تلوار ہے، اور ایک روایت میں کہ میرے پاس پانی نکالنے کا ڈول ہے. کنویں سے پانی نکالنے کا یہ خاص ایک بالٹی، چھوٹا بالٹی کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ جو ڈول کہلاتا تھا. میرے پاس ایک ڈول ہے، مگ ٹائپ سے. رسالت مآب نے فرمایا کہ تمہارے لیے گھوڑا اور تلوار ضروری ہے، لیکن جہاں تک زرہ کی بات ہے، ایک بہادر انسان کو تو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. لہٰذا اچھا ڈول دیکھیے، یہاں پہ بھی غور فرمائیں آپ. رسالت مآب فرما سکتے تھے کہ یہ ڈول تم دے دو، فرمایا نہیں، یہ ڈول کی تمہیں ضرورت پڑے گی. اور ہوا بھی یہی. میدان جنگ میں تلوار کی ضرورت تھی، اور رزق فراہم کرنے کے لیے، یہ پانی سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کی ضرورت تھی. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب کل سے تم میرے داماد بن رہے ہو، اب ڈول کی تمہیں ضرورت نہیں، جا کے کام کرنا نہیں ہے تمہیں، گھر میں بیٹھو، رزق تم تک پہنچ جائے گا. نہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا نہیں، ڈول کی بھی تمہیں ضرورت ہے، زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہی زرہ حضرت علی علیہ السلام نے بطور مہر قرار دیا، اور یہی زرہ فروخت کی گئی. اسی زرہ کی رقم سے، کچھ پیسے سے، رسالت مآب نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کیا، اور کچھ پیسے سے ولیمے کا انتظام فرمایا. اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کی اس عظیم الشان شہزادی سے کہ جو جنت کی خاتون ان سے عقد ہوا، کہ جن کے لیے روایتوں میں ہے کہ اللہ نے عرش پر ان دونوں کا عقد پڑھا، اور جناب جبریل امین نے آ کر رسول اللہ سے فرمایا کہ زوج النور بالنور، اے پیغمبر نور کی شادی نور کے ساتھ فرما دیجئے. رسالت مآب نے پوچھا کس کی شادی کس سے؟ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کی شادی جناب سیدہ سے. یہ سب نور ہیں،
حضرت علی علیہ السلام بھی نور ہیں، جناب سیدہ بھی نور ہیں، رسالت مآب بھی نور ہیں، یہ سارا گھرانہ نور ہے۔ اس طرح سے یہ عقد قرار پایا، اور پھر عالم اسلام کو اس عقد کی بنا پر وہ عظیم سعادت ملی کہ جو اولاد پیغمبر کی بنا پہ آج ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب اسی عقد کے نتیجے میں دنیا والوں کے سامنے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ خود امام علی نے اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزر بسر کیا؟ دو بڑی اہم باتیں ہیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں جو ان کی فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک چیز تو بڑی اہم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو ہر ایک کی لائف میں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ کبھی ایسا ہے کہ انسان کے پاس اچھے کھانے موجود ہیں، کبھی اچھے کھانے نہیں موجود ہیں، اچھے لباس ہیں، کبھی اچھے لباس نہیں ہیں۔ جو رویہ اچھے لباس ہونے والے زمانے میں ہونا چاہیے، وہی رویہ اس زمانے میں بھی جب اچھے لباس نہیں ہیں۔ بالکل۔ صبر اور شکر پروردگار کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ ایک خاص جذبہ تھا حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں۔ اور دوسری چیز حضرت علی علیہ السلام کی تھی کہ اپنے گھر کے کام بھی اسی خوشی کے ساتھ انجام دیتے تھے کہ جس طرح سے گھر کے باہر کے کام انجام دینے میں آپ کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ مثلا بازار سے جا کے آپ کو سامان لانا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو رزق فراہم کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، کوئی سخت مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح سے گھر میں بھی آپ تنور روشن کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں گھر میں تنور روشن کیا جاتا تھا تاکہ آگ تیار ہو جائے تو کھانا بھی پکے، اس کے اوپر روٹی بھی تیار ہو۔ تنور روشن کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ چکی پیس رہے ہیں تاکہ وہ گیہوں آٹا بن جائے اور پھر روٹی بنائی جا سکے۔ حتیٰ اپنے بچوں کو سنبھال رہے ہیں تاکہ زوجہ اچھی طرح سے کھانا تیار کر سکے، ان کو بچوں کی طرف سے فکر نہ لاحق ہو۔ اس قسم کے جو گھر کے کام ہیں، حتیٰ گھر کی صاف صفائی، یہ بہت اہم کام ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کام کو بھی حضرت علیہ السلام گھر میں انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کا جذبہ ہے، یہ بڑا اہم ہے اور اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں جو تربیت کا ماحول رکھا تھا، وہ سب سے مختلف تھا۔ میں صرف انہی بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے علاوہ بقیہ جتنی اولاد ہیں وہ سب منصب پروردگار پر فائز نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کیسے ان کو رہنا ہے، کس طرح سے ان کو زندگی گزارنی ہے، کس عمر میں انہیں شادی کرنی ہے، کس طرح سے انہیں اپنے رزق کو فراہم کرنا ہے، یہ جو تربیت کا انداز حضرت علی علیہ السلام کا تھا، یہ بالکل دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ تھا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں۔ ایک شخص آیا اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا، عربوں کا یہ خاص دستور تھا کہ احترام میں جس موقع کے اوپر سامنے دسترخوان بچھ جائے تو مہمان کا ہاتھ دھلایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ دھلانے کے لیے وہ جگ اٹھایا تاکہ اس مہمان کے ہاتھ پہ پانی ڈالیں اور نیچے تشت میں پانی گرے، اس کا ہاتھ دھل جائے۔ وہ اصرار کرنے لگا، نہیں مولا، یہ کام نہیں آپ کریں گے۔ فرمایا، نہیں، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ مولا نے اصرار کر کے اس کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا، اس نے ہاتھ دھو لیا۔ اب باقی بچا وہ بیٹا۔ مولا نے اپنے بیٹے کو آواز دی، محمد بن حنفیہ کو، کہ آؤ اور آ کر اب اس بیٹے کے ہاتھ پر پانی ڈالو۔ آئے محمد بن حنفیہ جو مولا کے بیٹے ہیں، انہوں نے ہاتھ پہ پانی ڈالا۔ اس وقت مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر یہ بیٹا اکیلا آیا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ پہ پانی ڈالتا، لیکن چونکہ یہ اپنے والد کے ساتھ آیا ہے اور والد کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے اس کے بیٹے کے ہاتھ پر میرے بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ڈالے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا تربیتی پہلو ہے، اس موقع کے اوپر بھی اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں بھی اپنے آنے والے مہمان کا احترام کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں
جو فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا اور اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو عزیز ناظرین، بالکل آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طریقے سے مولا علی خود اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے، چاہے وہ فیملی کا پہلو ہو یا اسلامی پہلو ہو۔ اب آگا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جب مدینے میں آ گئے اس کے بعد میں کتنی ایسی بار یہ مشکلات بھی آئی کہ رسول اللہ کو اور خود امام علی کو جنگ پہ جانے کی ضرورت پڑی، تو اس صورتحال میں امام علی نے کتنی ایسی جنگوں میں پارٹیسپیشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ کتنی ایسی جنگوں میں انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے تاکہ اسلام یا دین مبین جو دین حق ہے اس کو فائدہ پہنچے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ میں اس لیے یہ اچھی بات کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام کی نگاہ میں جنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو نہ سمجھ پانے کی بنا پر آج کچھ لوگوں نے یہ آواز بلند کی کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ انہیں جو اسلام نے جنگ کی پکچر پیش کی ہے وہ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ آئیے میں پہلے واضح کر دوں، اسلام کی کوئی بھی جنگ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں پر اٹیک کیا جائے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور صرف اسلام ہی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی اللہ کی طرف سے رسول اور نبی آئے ہیں کسی نے بھی جنگ کے ذریعے سے اپنے دین کو نہیں پھیلایا ہے۔ بالکل ایک بات۔ سیکنڈ، جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہیں ان میں سے کوئی بھی جنگ اٹیک وار نہیں ہے، ڈیفنس وار ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے گھروں کو ویران کرو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر پر اٹیک ہو جائے تو پھر تم ڈیفنس کرو۔ بالکل۔ اور یہ تو نیچرل سی بات ہے۔ میرے گھر میں اگر مثلا رات میں چور گھس آئیں تو میں یہ کہوں کہ میں جنگ نہیں کروں گا، میں اس چور کے سامنے کھڑے ہو کے ڈیفنس اپنے گھر کا نہیں ہو سکتا۔ ڈیفنس کرنا ہے۔ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں وہ ڈیفنس ہیں، اور اسی لیے آپ اگر غور کریں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگ کا اسلامی رول بنایا تھا اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس موقع کے اوپر تم پر حملہ ہو جائے تم ڈیفنس کر رہے ہو، لیکن لیڈیز پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ حتیٰ کوئی اگر جنگ کرتے کرتے تمہاری طرف سے واپس پلٹ جائے، پیٹھ دکھا دے، اب تمہیں اس پہ اٹیک نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی زخمی ہو کے گر گیا ہے تو اب تمہیں اٹیک نہیں کرنا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس تلوار نہیں رہ گئی، کسی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، اب تمہیں اٹیک نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ تاکہ بتایا جائے کہ اسلام جان لینا نہیں چاہتا ہے، زندگیاں بانٹنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سامنے والا اگر بالکل سر پہ چڑھ ہی رہا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیفنس نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو قتل کر دے۔ اور ایک اور اہم بات جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کی ہے، انہوں نے اس میں سے کوئی بھی جنگ، آپ نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا گزشتہ گفتگو میں کہ توحید اور لا الہ الا اللہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنا اہم تھا، آج میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے پرسنل کسی میٹر کے لیے لڑی ہو، ساری ڈیفنس کی وار صرف اللہ کے لیے تھی۔ بالکل۔ اور اس کی میں مثال پیش کروں کہ جس موقع کے اوپر جنگ خندق میں عمرو بن عبدود آیا اور آنے کے بعد جنگ ہو رہی ہے، بالکل لاسٹ موومنٹ میں اس نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے سے توہین کی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو تلوار مثلاً دھیرے چلنے والی تھی وہ تلوار اور زور سے چلنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اب تو غصہ آ گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ آپ اپنی تلوار کو لے کے واپس پلٹ آئے، کچھ دیر ٹھہرے رہے اور پھر واپس گئے، اور پھر اب جب دونوں میں جنگ ہوئی ہے تو اس کو قتل کیا۔ پوچھا گیا وجہ کیا تھی؟ فرمایا جب اس نے میری توہین کی تھی مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر اس غصے کے بعد میں اٹیک کر کے اسے قتل کرتا، ظاہر ہے کہ بہت بڑا اسلام کے اوپر حملہ کرنے آیا تھا وہ، اس کو اگر میں اپنے غصے کی بنا پہ قتل کرتا تو یہ میرا پرسنل میٹر ہو جاتا، اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا
تو اب پھر جب جنگ ہوئی ہے تو میں نے اللہ کے لیے اسے قتل کیا ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی بات بھی باریکی حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں ہے، اور اسی لیے تقریباً 80 کے آس پاس جنگیں ہوئی ہیں، رسالت مآب پر حملے ہوئے ہیں، اور ان جنگوں میں جنگ تبوک کے علاوہ ہر جگہ حضرت علی علیہ السلام شریک ہوئے ہیں. بلکہ میں عرض کروں کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے. اس جنگ بدر میں 70 لوگ سامنے سے قتل ہوئے ہیں. ان میں سے 35 وہ ہیں کہ جن کو خود حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا، چونکہ یہ آئے تھے اٹیک کر رہے تھے، اسلام پہ حملے کر رہے تھے، ان کو قتل کیا. اور ان کے علاوہ بھی جو 35 بچے ان کو بھی دوسروں نے قتل کیا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی مدد سے ان کو قتل کیا گیا ہے. البتہ پھر سے میں واضح کر دوں کہ یہ ساری وہ جنگیں ہیں کہ جو جنگیں ڈیفنس کے طور پہ ہوئی ہیں، نہ یہ کہ ان میں سے کوئی جنگ ایسی ہو کہ جو اٹیک کی شکل میں ہوئی ہو. تو عزیز ناظرین، بالکل آپ نے سنا کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگ اٹیک کا نام نہیں ہے، وہ جنگ تھی ڈیفنس کے نام پر. کیونکہ بظاہر ایک ہیومن سائیکولوجی میں بھی یہ بات فٹ آتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا اٹیک ہو تو آپ کو اپنی جان تو بچانا ہے، اپنے آپ کو ڈیفنس تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. تو اسی صورتحال میں خود امام علی کے بارے میں اگر آپ بات کیجئے تو آپ نے جتنی بھی باتیں ان کی شجاع، ان کی دلیری کے بارے میں سنی ہیں، اتنی ہی باتیں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، امام علی کو یہ احساس ہے، امام علی کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں کسی کوئی موٹیو کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں، کسی چیز کو ڈیفنس کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں، تو اس میں میرا خود کا غصہ شامل نہ ہو، اس میں میرا خود کا پرسنل موٹیو شامل نہ ہو. جس کا مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا ایک ایگزامپل بھی آپ نے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ تقریباً کتنے سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا جنگوں کا جس میں امام علی پارٹیسپیٹ کرتے گئے، اور اسی صورتحال میں اسلام کی تبلیغ کرنا یہ بھی مولا علی جو ہے نا ایک ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائے تھے رسول اللہ کے ساتھ میں. تو یہ سلسلہ دونوں سائملٹینیسلی کیسے چلتا رہا؟ اچھی بات آپ نے کہی ہے. میں یہ بات واضح کر دوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی وہاں پر اس طرح سے اپنے عمل کو پیش کیا، اپنے کیریکٹر کو پیش کیا کہ لوگ خود بخود کھنچے ہوئے اسلام کی طرف آ جائیں. میں اس کی ایک مثال پیش کروں. جنگ خیبر میں ایک شخص ہے مرحب کہ جس کو ظاہر ہے کہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا، آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، اٹیک کر رہا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کو قتل کیا. حضرت علی علیہ السلام کی ایک خاصیت تھی جو انہوں نے سارے مسلمانوں سے کہہ رکھا تھا کہ کبھی بھی کسی کی ڈیڈ باڈی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اس زمانے میں دشمنی میں لوگ کان کاٹ لیتے تھے یا دشمنی میں لوگ ستاتے تھے، یہ طریقہ کار ہوتا تھا غیر مسلمز کا. لیکن اسلام نے آنے کے بعد بالکل اس کے لیے منع کر دیا، یہ کام نہیں ہوگا، کسی کی ڈیڈ باڈی کی توہین نہیں ہوگی. قتل ہو گئے ٹھیک ہے. مرحب کا جب قتل کیا گیا تو پھر یہ مسلمان تو جیت گئے، اس لیے کہ ڈیفنس کے طور کے اوپر مسلمانوں کا مسئلہ سالو ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کی بنا پر. جب مرحب کی بہن آئی اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی پہ تو اب وہ سوچ کے آئی تھی کہ جیسے پہلے ہوتا آتا تھا کہ ڈیڈ باڈی کی توہین ہو رہی ہوگی. اب جو اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، حتیٰ اس کی باڈی پر موجود جو اس کے کپڑے ہیں وہ بھی نہیں اتارے گئے ہیں. اس وقت اس نے گریہ کرنے کے بجائے یہ جملہ کہنا شروع کیا کہ میں تعریف کر رہی ہوں اس انسان کی کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کے قاتل کی تعریف کر رہی ہے بہن. اس وقت اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی ہوں، دنیا والے تو توہین کرتے ہیں، اس نے توہین نہیں کی ہے. اور پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہا. یہ جو اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا طریقہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے وہ بالکل منفرد ہے. میں ایک اور مثال دوں. جنگ صفین، حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں دشمنوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ اٹیک کیا. یہ جنگ صفین ہوئی کہ جس میں مولا کو ڈیفنس کرنا پڑا. بالکل. اس جنگ صفین میں جیسے ہی نماز کا وقت آیا مولا نے مصلی بچھا دیا.
لوگوں نے کہا تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے گر رہے ہیں، آپ زخمی ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ میری جنگ اس لیے ہے تاکہ نماز باقی رہے، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، جنگ میں شرکت کی جائے، نہیں۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح اسلام کہاں پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ میں کامیاب ہوتے تھے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کی شان میں قصیدہ آتا تھا، یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یہ جناب جبریل امین اللہ کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے لیے قصیدہ لے کے آئی ہیں۔ یہیں سے ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ آج کے دور میں وہ لوگ جو اسلام کے نام پر جنگ کی بات کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق بھی اسلام سے، رسالت مآب سے اور حضرت علی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام جس کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے اس میں جان لینے کی بات نہیں ہے، زندگی بانٹنے کی بات ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جب مثال کے طور کے اوپر آئسس کے نام کے اوپر آج آپ کے سامنے آئیں گے، بوکو حرام کے نام پہ آئیں گے، طالبان کے نام پہ آئیں گے، یہ وہ افراد ہیں جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اسلام سامنے والے کے مقدسات کو باقی رکھنے کی بات کہتا ہے، یہ سامنے والے کے مقدسات، حتیٰ وہ سامنے والے جو حتیٰ مسلمانوں کے فرقے کے ہیں، ان کے مقدسات کو بھی باقی رکھنے کے لیے قائل نہیں ہے، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کا بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ عزیز ناظرین، تو میں اس چیز کی انشاءاللہ اور تھوڑا سی وضاحت آپ کی خدمت میں کر دوں کہ یقیناً اگر آپ لوگ اسلام کو صحیح انداز سے سمجھتے ہو جیسے کہ اسلام آیا ہے، تو یقین مانیے یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ اسلام جنگ کرنے کا نام ہے یا اسلام زندگیاں بانٹنے کا نام ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کا صحیح طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن اگر آپ سمجھو کہ کس ریگارڈ میں یا کس ایونٹ کے سلسلے میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، تو یقین مانیے آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی کبھی انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اور ایسے چاہے پھر کتنے ہی ایسے لوگ کیوں نہ ہو جو اسلام کے خلاف باتیں کرے یا چاہے تو قرآن مجید کے خلاف بات کرے، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس سوچ پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان کی مذمت کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے، اور اگر اس کی سوچ دین مبین کے حق میں نہ ہو تو پھر بالکل وہ انسان مذمت کے قابل ہے اور اس کی سوچ بھی مذمت کے قابل ہے۔ تو کیونکہ دامن وقت اور ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس ٹاپک کے لیے انشاءاللہ آگے بات کر سکیں، یقین مانیے اسی ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہوئے جب اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ملیں گے تو اسی ٹاپک کو، اسی گفتگو کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے لیتا ہوں اجازت۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرنا نہیں بھولیے گا۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی، هوای موت به سر دارم و لقات علی.